آپ نے پیلی بھیت شریف میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ تقریباً 200 مرتبہ سرکار شیر بیس سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے غریب خانے کو اپنے قدم ناز سے رفعت عطا فرمائی، اور تقریباً 200 مرتبہ سرکار شیر بیس سنت میرے غریب خانے پر جلوہ گر ہوئے۔ ہمارا پورا خانوادہ اور ہمارے ددھیال اور ننیال کے سبھی لوگ سرکار شیر بیس سنت کے غلام ہیں۔ مجھے بھی سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی میں قبول فرمایا، یہ میرے لیے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو برقرار رکھے۔ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر رہ کر تقریباً 7 سال تک میں نے سرکار شیر بیس سنت کے آستانے کی جارو کشی کی، اور حضرت سیدنا سرکار شیر بیس سنت کے فرزند اکبر حضور سیدی عارف باللہ مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتیاں سیدھی، ان کے پیر دبائے 7 سال تک میں وہاں رہا۔ اب بھی پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مرد کا پوت ہے وہ محرم کی پہلی تاریخ سے ڈھول بجائے اور فتویٰ مجھ سے لے، میں فتاوی عالمگیری دکھا کے ثابت کروں گا کہ یہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار شیر بیس سنت کے یہاں 7 سال میں رہا، نہ حضور مشاہد ملت کو میں نے کبھی ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا، نہ حضور مشہود ملت کو میں نے کبھی ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا، نہ اور دوسرے لوگوں کو خانوادے کے میں نے کسی کو ڈھول بجاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، نہ تعزیہ داری کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ حضور شیر بیس سنت کے پیر خانے بریلی شریف میں بھی نہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کبھی ڈھول بجائی، نہ حضور حجت الاسلام نے کبھی ڈھول بجائی، نہ حضور مفتی اعظم ہند نے کبھی ڈھول بجائی، نہ کبھی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے کبھی ڈھول بجائی۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ حضور شیر بیس سنت کا پیر خانہ بریلی شریف ہے، اور بریلی شریف کا پیر خانہ مارحرہ مطہرہ ہے، تو مارحرہ کے سادات کرام کو بھی کبھی ڈھول بجاتے ہوئے ہم نے نہیں سنا، اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ مارحرہ کے سادات نے کبھی ڈھول بجائی ہو۔ اور یہی اتنا نہیں، جو لوگ بہت زیادہ خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند کا نام لیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہیں، اور ان سے محبت ہمارے دل ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر سرکار غریب نواز نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضور غوث پاک نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، اور خلفائے راشدین نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی، صحابہ اہل بیت اطہار ائمہ دین و مجتہدین نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ تو کیا یہ سب کے سب نامرد تھے؟ اگر مرد ہوتے، مرد کے پوت ہوتے تو یہ لوگ ڈھول بجاتے؟ خدا کی قسم ان بزرگوں نے کبھی ڈھول نہیں بجائی ہے۔ اور بلکہ میں نے تو ایک روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے باجے کی آواز آئی، سرکار نے اپنی مبارک انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لیں، اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے رہے۔ کافی دور چلنے کے بعد پیچھے جو صحابہ چل رہے تھے ان سے پوچھا کیا ڈھول کی آواز اب بھی آ رہی ہے؟ کیا باجا اب بھی سنائی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سرکار، اب باجے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تب سرکار نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالیں، گویا اللہ کے نبی کو اتنی نفرت تھی باجے گاجے سے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں سرکار نے ڈال دی تھیں۔ جو لوگ آج ڈھول کے شور لگاتے ہیں اور مرد کا پوت ہونا ڈھول بجانے والوں کو ثابت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سوچ لیں کہ کل میدان محشر میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ہوگا، ان کی زیارت ہوگی، ان کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھول نہیں بجایا، حضرت صدیق اکبر نے نہیں بجایا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں بجایا، حضرت عثمان غنی مولائے کائنات نے نہیں بجایا، حسنین کریمین نے ڈھول نہیں بجائی، کبھی تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے ڈھول نہیں بجائی، پیران پیر نے کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت سیدنا سرکار عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ سلطان الہند غریب نواز اجمیری نے کبھی ڈھول نہیں بجائی، حضرت سیدنا
قطب الدین بختیار کاکی، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، ان بزرگوں نے بھی کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء نے کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے کبھی ڈھول نہیں بجائی۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے کبھی ڈھول نہیں بجائی ہے۔ پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ ڈھولکی ایسے نکل گئے ہیں کہ ڈھول بجانے کو پوت ہونے کی وہ علامت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ میں نے جہاں جہاں ہمارے حشمتی برادران رہتے ہیں اکثر جگہوں پر جانے کی سعادت حاصل کی، اور میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ سرکار شیر بیس سنت نے نہ ہمیں تعزیہ رکھنے کے لیے حکم دیا، نہ ہی ڈھول بجانے کے لیے ہم سے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں کٹر حشمتی اور اصلی حشمتی اوریجنل حشمتی رہتے ہیں وہاں نہ تعزیہ داری ہوتی ہے نہ وہاں ڈھول بجایا جاتا ہے، اس لیے کہ مروجہ تعزیہ داری سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے ہم برادران اہل سنت سے بڑی محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کام نہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا ہے، ہاں وہ کام کریں جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کے محبوب کی رضا حاصل ہو اور اولیاء امت کی رضا حاصل ہو۔ ایسا کام کیجیے جس سے اہل بیت اطہار خوش ہو جائیں، حضرات صحابہ کرام خوش ہو جائیں، اور ایسا کام مت کیجیے جسے اللہ والے ناراض ہو جائیں۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ محرم میں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت ہمیں عطا فرمائے، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی امام عالی مقام کے نام پر یہ ڈھونگ کرنے والے لوگ ہیں، سینہ کوبی کرنے والے لوگ ہیں، ماتم کرنے والے لوگ ہیں، ان سب سے دور رہنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔